منبر رسول پر جلوہ فرما حضرت مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ اور نقیب اہل سنت، دیگر شعراء اسلام، حفاظ اسلام، موقر محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد، والآل والأصحاب هم ما بايع عند شدائدي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منكم إلا واردها، صدق الله مولانا العظيم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بسترو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اگر آپ لوگ سبحان اللہ بولنا جانتے ہوں تو ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بولنا جانتے ہیں تو جہاں جہاں بات سمجھ میں آئے تو بولتے رہنا، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عظمت قرآن، تحفظ قرآن پر بہت ہی جامع خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور میرے بعد بھی حضرت اللہ العالی سے بھی آپ عظمت قرآن، تحفظ قرآن پر ایک بے مثال خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میری تقریر کا موضوع یادگاری امت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا اور اپنی امت کی غمخواری فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام اپنی امت کے ساتھ شفقت و رحمت کا برتاؤ کرتے رہے، اپنی امت کے ساتھ رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اپنی امت کو یاد کیا، یعنی حضور نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا۔ نبی کریم کی پوری زندگی پیے، پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، حضور نے ہر لمحہ ہر آن اپنی امت کو یاد فرمایا اور امت کی غم خواری فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت آمنہ سیدہ ظاہرہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو اس کے ساتھ کوئی آلودگی لگی ہوئی نہیں تھی، مکہ روشن ہو گیا تھا، میرا گھر روشن ہو گیا تھا، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں سے میرے آنگن میں آسمان کے ستارے دوڑے چلے آتے تھے۔ حضرت صفیہ عبدالمطلب کی بیٹی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان فرماتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں چلے گئے، آپ نے سجدے میں جا کر کے اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھا دیا اور باقی انگلیوں کو بند کر دیا اور اس طرف اشارہ دیا کہ ایک انگلی اٹھا کر کے باقی انگلیوں کو بند کر کے اس طرف اشارہ کہ اگر کوئی ذات ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی پوجا کے لائق ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور سجدہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جو سجدہ کرے پیدا ہوتے ہی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب محمد رسول اللہ سجدے میں گئے اور جب آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے، سب سے پہلے الفاظ تھے وہ یہی تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، ہر لمحہ آپ نے اپنی امت کو یاد کیا۔ طائف کے بازار میں ہے تو ہم گناہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں، مکہ میں ہے تو گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ہیں تو گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، مسجد حرم میں ہمیں یاد کیا، مسجد نبوی میں ہمیں یاد کیا، غار حرا میں ہمیں یاد فرمایا، غار ثور میں ہمیں یاد رکھا، اللہ کے قرب میں ہمیں یاد رکھا۔ نبی کریم نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کو یاد کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا، جبریل کو بھیج دیا، جبریل امین 70,000 فرشتوں کا قافلہ لے کر کے زمین پہ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں تو اب جبریل امین اپنے نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اگر آواز دے کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے اور اگر جگایا نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جبریل میرے محبوب کو جلدی لے کر کے آؤ، میں اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اب جبریل امین سوچ رہے تھے کہ آواز دے کے جگا نہیں سکتا اور جلدی لے جانا بھی ہے۔ اب یہ جبریل امین سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے جبریل تمہارے ہونٹ کافور کے ہیں، محبوب کے تلوے نور کے ہیں، تمہارے ہونٹوں میں ٹھنڈ ہے، اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا دو، میرے محبوب کو ٹھنڈ محسوس ہوگی، آنکھیں کھل جائیں گی۔ جبریل امین نے ایسا ہی کیا، اپنے نورانی ہونٹوں کو، کافوری ہونٹوں کو نبی کے نورانی تلووں سے لگا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اب سنیے، جبریل امین سید الملائکہ ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں۔ جہاں فرشتوں کے سردار نے اپنی پیشانی کو رکھ دیا، وہ کسی اور کا قدم نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کر دیا گیا، سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ حضرت جبریل امین نے براق پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ براق پر سوار ہو
ہو جائیں گے. اس براق پر بیٹھ کر کے آپ عرش کی جانب چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تھا کہ اتنی دیر میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. آپ نے اپنے قدم کو پیچھے کر لیا. جبریل امین دیکھ کر کے حیران ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ آپ کے لیے جنت کو سجا دیا گیا ہے, جہنم کو بند کر دیا گیا ہے, آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے, تمام فرشتوں کا قافلہ ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں, انبیاء کی جماعت کو تیار کیا گیا ہے, حور و غلمان کو سجا دیا گیا ہے. یا رسول اللہ میری خدمت میں کمی رہ گئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں ہے, میرے لیے جنت کو سجا دیا گیا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے, تمام انبیاء کو میرے لیے استقبال کے لیے تیار کر دیا ہے. پھر جبریل کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے نورانی آنسو رخسار مبارک پر جھلک کر کیوں آ رہے ہیں؟ اب سنیں, ذرا دل تھام کے سنیے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل نہ ہی تمہاری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اللہ نے ہر لیے تیار کر رکھی ہے, تمام فرشتے انبیاء کو میرے استقبال کے لیے تیار کر رکھا ہے, لیکن جبریل مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے. حضرت جبریل امین سوچتے ہیں کہ اتنے بہترین موقع پر محبوب کو اپنی امت یاد آ رہی ہے. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل میری امت بہت گناہگار ہے, میری امت بہت گناہگار ہے, اور پل صراط بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے. جبریل میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ جبریل امین ابھی سوچ میں ہی تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاتے. ادھر سے اللہ رب العزت کی جانب سے ندا آتی ہے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ تمہاری امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی کہ جیسے ایک بجلی چمکتی ہے اور چمک کر کے ختم ہو جاتی ہے. جبریل محبوب سے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے سامعین محترم, ذرا غور کیجئے وہ نبی جو لمحہ لمحہ ہمارے لیے رویا, وہ نبی جو لمحہ لمحہ آن آن ہمیں یاد کر کے رویا, جس نے ہر وقت ہماری مغفرت کی دعا مانگی, جس نے ہر وقت ہماری بخششوں کی دعا مانگی, جس نے پل صراط کی راہیں یاد کر کے ہمارے لیے دعا مانگی, جس نے جہنم کو دیکھ کر کے ہمارے لیے دعا مانگی. آج اسی نبی کی بہت سی سنتوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں, بلکہ بہت سی نہیں بہت ہی کم سنتیں ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں. وہ نبی جس نے ہر آن ہمیں یاد کیا, ہم پر بھی حق بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اٹھتے بیٹھتے چباتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے اپنے ورد میں رکھتے رہیں, ہر وقت اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں, اور حضور کا ذکر کرتے کرتے ہم اپنے دلوں کو عشق رسول سے اتنا منور کر لیں کہ ایک وقت ایسا آئے ہماری زبان پر صرف یہ ہو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہم گناہگاروں کو یاد کیا, تو ہم پر بھی حق بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہم ذکر, حضور کی سنتوں پر عمل کریں, نماز کی پابندی کریں. حضور خود فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے, نماز میں رکھی گئی ہے. ہمارے نبی نے تو ہمارے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کی, ہر وقت مغفرت کی دعا کی. ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں, اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپنے چہرے پر سجا سکیں. بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ہی تو ہیں جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں. جبکہ ہم بڑے بڑے نعرے لگا لیتے ہیں, عشق رسول کا دعویٰ ہم لیتے ہیں, تو عشق رسول پہ کوئی دلیل بھی تو چاہیے. دلیل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزار دیں, اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں, حضور کا عشق اپنے دل میں بسائیں, اور یوں کہیں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی زبان میں یوں کہیں دزندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے.